والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ذلك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں۔ سیئات سیئی کی جمع ہے، اور سیئہ کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو۔ انہوں لوگوں نے برائیاں کمائیں، یعنی کفریہ شرکیہ اعمال کیے، تو پھر کیا ہے؟ جزاء سیئۃ بمثلھا، بدلہ ہے برائی کا مثل اس کی، یعنی نیکی کا انجام تو اچھا ہے اور برائی کا انجام کیا ہے؟ برا ہے۔ برائی کی تو اس کا انجام بھی کیا ہے؟ برا ہے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چڑھے گی ان پہ ذلت، ان قیامت کے کافر و مشرکوں پہ ذلت چڑھے گی، رسوائی مسلط ہوگی، سخت ذلیل و خوار ہوں گے دن قیامت کے کافر اور مشرک۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ کیسی آیت آئی ہے کہ اللہ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا، کافروں مشرکوں کو، بے ایمانوں کو۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پکڑے بچا لے محمد، محمد کے پکڑے بچا کوئی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ ان کو کوئی بھی اللہ سے بچنا، کوئی نبی نہ ولی نہ کوئی پیر فقیر گدی نشین، کوئی نہیں ان کو بچائے گا، بچا سکے گا اللہ سے۔ اللہ ہی اپنے عذاب سے بچائے تو بندہ بچے گا، اللہ نہ عذاب سے بچائے تو پورے نبی ولی بھی سب بھی مل کے اللہ کے عذاب سے کسی کو نہیں بچا سکتے۔ شفاعتیں کریں گے نبی ولی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ولی نہ قرآن کی آیت من ذا الذی یشفع عنده الا، اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی۔ ہاں جی، اللہ اجازت دے گا جس کو، وہ شفاعت کرے گا، جس کے حق میں دے گا اس کے حق میں کی جائے گی، اپنی مرضی سے کوئی لبخشائی نہیں کرے گا۔ تو جو اللہ کو منظور ہوگا اللہ چھوڑ دے گا، جو اللہ کو منظور نہیں ہوگا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسی آئی قرآن کی آیت کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی اللہ سے بچانے والا، کوئی بھی اللہ سے ان کو بچا نہیں سکے گا۔ اللہ ہی کسی کو اپنے عذاب سے بچائے تو بچے گا، ورنہ کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اللہ ان کے چہرے کافر و مشرکوں کے ایسے سیاہ ہوں گے گویا کہ ڈھانپ دیے گئے، ان کے چہروں پہ اڑا دیے گئے، ان کے چہروں پہ اندھیری رات کے ٹکڑے، جیسے اندھیری رات ہوتی ہے نا، اسی طرح کافر و مشرکوں کے چہرے کیا ہوں گے دن قیامت کے؟ سیاہ ہوں گے، کالے، کالی رات آتی ہے نا، کالی راتیں بڑی بڑی سیاہ آتے ہیں، اسی طرح ان کے چہرے کافر و مشرکوں کے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور توحید والوں کے چہرے روشن ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر توحید کی ایمان کی روشنی ہوگی، اس روشنی کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ روشن۔ ان کے اندر کفر ہوگا، بے ایمانوں کے شرک، گند، تو اس گندگی کے اندھیروں کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ کیا ہے لوگ؟ کافر مشرک، یہ دوزخ والے ہیں۔
یہ دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، سے دوزخ میں بھی سال دو سال کے لیے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد۔ کافر مشرک دوزخ میں رہیں گے، کافر و مشرکوں پہ جنت حرام کر دی اللہ پاک نے، جہنم واجب کر دی، جنت حرام کر دی، اور ایمان والے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر ایمان والے جہنم میں چلے بھی گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ پاک ان کو نکال لے گا، نکال کے جنت میں داخل کر، ایمان والے جنت میں اور کافر مشرک کہاں؟ جہنم میں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بھائیو۔ ان قیامت کے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ والدین بھی جنت میں ہیں اور اولاد بھی جنت میں ہے، والدین بھی جنت میں اور اولاد بھی جنت میں۔ ایسے بھی ہوں گے والدین بھی جہنم میں اور اولاد بھی جہنم میں، ایسے ہوں گے کہ والدین جنت میں اولاد جہنم میں، اولاد جنت میں والدین جہنم میں، ایسے بھی ہوگا۔ کئی خاوند بیوی جنت میں، کئی خاوند بیوی جہنم میں، اور کئی خاوند جنت میں بیوی جہنم میں، بیوی جنت میں خاوند جہنم میں، ایسے بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بی بی بطول اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان مکالمہ ہو گیا، تھوڑی سی بحث ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گفت اے مادر منستو افضلم زان کے من مزگاج جس میں مرسلم، بی بی بطول نے فرمایا کہ امی جی میرا مقام آپ سے زیادہ ہے کیونکہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، رسول اللہ کے جسم میں ٹکڑا ہوں، میں میرا مقام زیادہ ہے آپ سے۔ تو صدیقی تو با انصاف باش، فرق در صدیق و مصدوق کشت فاس، تو صدیق کی بیٹی ہے، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، تو صدیق اور مصطفیٰ میں بڑا فرق ہے، یہ دلیل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ دن قیامت کے ہوگا، دن قیامت کے پتہ چلے گا کون افضل ہے، کس کا مقام زیادہ ہے۔ کہا امی جی وہ کیسے؟ بیٹی یہ تو نے مسئلہ اپنے والد سے سنا ہے کہ دن قیامت کے نیک بیویاں اپنے نیک خاندوں کے ساتھ جنت میں جائیں گی، میں یہ تو سنا ہے۔ میں پھر بیٹی جنت میں تو بھی جائے گی، جنت میں بھی جاؤں گی، لیکن تیرے اور میرے درمیان بڑا فرق ہوگا اس میں۔ وہ کہتا ہے فرمایا من با احمد باشم تو با علی فرق کن در این وہاں گر آگری، بیٹی تو جنت میں جائے گی، انگلی علی کی ہوگی ہاتھ تیرا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی انگلی نبی کی ہوگی ہاتھ میرا ہوگا۔ فیصل خود کر لے، علی کے ساتھ زیادہ بہتر ہے یا نبی کے ساتھ زیادہ بہتر؟ وہ دن قیامت کے جنت میں علی کا بستر بچھائے گی، میں جنت میں اللہ کے محبوب کی سیج بچھاؤں گی۔ کہتے ہیں سن کے نا بی بطور رونے لگی، امی عائشہ کو تسلی دی، پیار دی ہے، یہ تو دلیل کا جواب دلیل سے تھا، وہ میری پیاری بیٹی ہے، وہ عزیزہ ہے مجھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کا آدھا علم اللہ پاک نے پوری امت کو دیا اور دین کا آدھا علم امی عائشہ کو دیا اللہ پاک نے۔ وہ فرماتے ہیں کیسے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے دو حصے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، صبح سے لے کے شام تک اللہ کے نبی کے کردار کو، افعال کو، اخلاق کو صحابہ رسول دیکھتے تھے، اور شام سے لے کے صبح تک اللہ کے محبوب کی ہر ادا کو امی عائشہ نوٹ کرتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم سب ایمان والوں کی روحانی ماں ہے، ہم سب ان کے روحانی بیٹے ہیں، اولاد ہے، سب امت محمدیہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولاد ہے، مومنین مومنات۔ اللہ کے محبوب نے 2 سفر کیے، ایک سفر مکے سے مدینے کی طرف اور ایک سفر کی جہاں سے جہاں کی طرف۔ اللہ کے محبوب نے جب مکے سے مدینے کی طرف سفر کیا ہجرت کے سفر میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی گود میں غار کے اندر سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مقام ابو صدیق کو ملا ہے، اللہ کے محبوب ہجرت کی رات غار میں ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں،
اور جب اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف رخصت ہوئے تو حجرے کے اندر اللہ کے محبوب امی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں. غار میں ابوبکر صدیق کی باپ کی گود آباد ہے اور حجرے میں بیٹی صدیقہ کی گود آباد ہے. یہ گھرانہ ہی بڑا آباد ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا. بہرحال اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم فیہا خالدون، یہ کافر مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ نہیں 500 سال بعد 1000 سال بعد ان کو نکال لیا جائے گا، تو یہ ہمیشہ ابدی جہنمی ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے سب کو، ہم جمع کریں گے. کون؟ ہم. اللہ پاک فرما رہے ہم جمع، کوئی نبی ولی ولی، بلکہ نبیوں ولیوں کو بھی سب کو بھی کون جمع کرے گا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے ساری اولاد آدم کو اللہ پاک فرما رہے ہم جمع کریں گے. ہم. اللہ اکبر. اب ان قیامت کے مجرم تو اور بھی ہوں گے بڑے بڑے، لیکن اللہ پاک اس سے فرمائیں گے ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہوگا. اور بھی مجرم ہوں گے، زانی، شرابی، یہ برے برے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر ہم کہیں گے کس کو؟ مشرکوں کو. مشرکوں کا رگڑا نکال رہا ہے تو آپ مسئلہ. اللہ پاک کی یہ دشمن ہے، پیری ہے. جتنا اللہ پاک گناہ گاروں میں جب مشرک میں غصہ، اتنا کسی گناہ گار میں غصہ نہیں. بار بار قرآن شرک کا رد کر رہا ہے. میں نے بیٹھے بیٹھے نا اندازہ لگایا، سوچا ایک مطلب قرآن کے کس کس بارے میں لفظ شرک ہے. ہاں جی، بیٹھے بیٹھے میں نے پہلے پارے شروع ہوا، پہلے پارے میں بھی لفظ شرک ہے، دوسرے میں، تیسرے میں، کسی پارے میں ایک دفعہ لفظ شرک ہے، کسی میں 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، کسی نہ 30ویں پارے تک ہر پارے میں لفظ شرک ہے. شرک کو رد فرمایا اللہ نے. 19ویں پارے میں مجھے لفظ نہ ملے شرک کا. ہاں جی، میں شروع سے ہوں کیلا کیلا رکوع چیک کروں نہ ملے، پھر چیک کیا پھر نہیں ملا، پھر چیک کیا پھر نہیں ملا. میرے دل پہ نا بڑا بھار پڑا، وزن ہے. سب پاروں میں لفظ شرک ہے. لپا کی کہ اس میں نہیں ہے، باقی مرضی پر اس میں بھی ہونا چاہیے تھا شرک کا لفظ. 19 پارے میں لفظ شرک ہونا چاہیے تھا. بڑا چیک کیا، بڑا چیک کیا. پھر میں نا ایک دفعہ کسی حافظ کے پیچھے تراویح پڑھ رہا تھا، 19واں پارہ پڑھ رہا تھا. 19 کے پارے کا آخری لفظ شرک کو بیان کر دیا اللہ نے. میں ادھر ہی رہتا تھا، 2-4 رہتے پورا پارہ ہونے ادھر ہی رہتا، آگے اختتام کا بیٹھ جاتا تھا. پڑھ رہا، جب اس نے پڑھا نا اللہ اما یشرکون، 19 پارے کا آخری لفظ ہے. میں سبحان اللہ، یہاں بھی مل گیا. مشرکو، اللہ بہتر ہے یا جن کو تم شریک بناتے ہو، اللہ کا یہ بہتر ہے. مل گیا بات. ہر پارے میں لفظ شرک ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ. شرک کو اللہ پاک نے رد فرمایا ہے، بار بار رد فرمایا ہے. اور اللہ پاک کی توحید اللہ نے اپنی بار بار قرآن میں بیان فرمائی ہے. یہاں اللہ پاک فرما رہے جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر کیا کہیں گے ہم؟ للذین اشرکوا، ان سے کہیں گے مشرکوں سے، اے مشرکو مکانکم، اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، تمہارے شریک، جن کو تم نے میرا شریک بنایا، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پہ، رک جاؤ، ادھر سے ادھر نہ ہونا، خبردار، ٹھہر جاؤ. یہ اللہ پاک کس کے فرمائیں گے؟ مشرکوں سے، اور جن کو انہوں نے اللہ پاک کا شریک بنایا، کہا نبیوں کو شریک بنایا، کہا ولیوں کو شریک، سب سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ، رک جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم مشرکوں اور مشرکوں کے شریکوں کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، جھگڑا ڈال دیں گے، لڑ پڑیں گے آپس میں. مشرک اور جن کو اللہ کا شریک بنایا. جن قیامت کے جن نبیوں ولیوں کو مشرکوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوگا دنیا میں، تو دن قیامت کے اللہ پاک اس نبیوں ولیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کو کہا تھا مشرکوں کو میرا شریک بنانا،
نبی ولی کہیں گے اللہ ہم تو ان کو کوئی نہیں کہا. مشرک کہیں گے نہیں نہیں یہ اللہ کہا ہے جان بچانے کے لیے. میں بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ کا شریک بناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ بتلاتا ہے وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. ان کے شریک و نبی ولی جن کو اللہ کا شریک بنایا وہ کہیں گے اور مشرکو تم ہماری بات نہیں کرتے تھے, تم ہماری بات نہیں. ہم نے کب کہا تھا تم کو کہ ہم کو دستگیر و داتا کہنا, گنج بخش فیض عالم کہنا, غریب نواز کہنا, لجپال کہنا, غوث اعظم کہنا, مشکل کشا. ہم نے کب کہا تم کو جب ہم نے تم کو یہ کہی نہیں کہ میں شریک بناؤ اللہ کا. تم نے عبادت کی ہے ہماری شرکیہ, اسی تمہاری بات کے ساتھ میں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ جو بات کہی نہیں تم کو. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. کافی اللہ گواہ درمیان ہمارے اور مشرکوں درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے. ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے, ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کس نے ہم کو اللہ کا شریک بنایا, کس نے ہماری عبادت کی, ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہم غافل تھے. کس نے ہم کو مشکل کشا کہا, کس نے حاجت روا کہا, کس نے ہماری قبروں میں ڈھول بجائے, طبلے سرنگیاں بجائیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہاں سے عدم سماع معطا بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے. سارے کہو نا مردے. قرآن کیا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے کیا تھے, غافل تھے. کس نے پکارا ہم کو, کس نے ہم سے مانگا ہماری قبروں پہ آ کے, کون بکرے چھترے لے کے آیا, کس نے کچھ قوالیاں کرائی, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا, ہم غافل تھے تمہاری عبادت سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ نبی ولی کہیں گے دن کیا اللہ ہم نے تم کو کہا بھی نہیں کہ ہماری عبادت کرو, اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری بات کس نے کی ہے. نہ ہم نے کہا کہ ہماری بات کرو, نہ ہمیں پتہ کہ کس نے ہماری بات کی. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلف. وہاں پھر پتہ چل جائے گا ہر نفس کو جو اس نے آگے بھیجا. دن کے عمل کے پتہ چل جائے گا کہ اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا, سب کو پتہ چل جائے گا. اللہ مشرکوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے شرک کر کے اللہ کے نبیوں ولیوں کو اللہ کا شریک بنا کے اور اللہ کے نبیوں ولیوں سے مانگ کے دنیا کے اندر شرکیہ نعرے لگا کے, شرکیہ مجلسیں کرا کے ہم کس قدر برباد ہو گئے, یہ بھی مشرکوں کو پتہ چل جائے گا دن قیامت کے. اس کی سزا کتنی ہے, شرک عذاب کتنی ہے, پتہ چل جائے گا سب. آگے اللہ فرما رہے کل من یرزقکم من السماء والارض. محبوب ان مشرکوں سے پوچھو کہ تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے, بتلاؤ. پوچھو ان سے, میرے نبی سوال کرو کہ مشرکو تم کو آسمان سے می برسا کے زمین سے کھیتیوں کا آگے کون رزق دیتا ہے؟ کون؟ کو نبی, کو ولی, کو پیر فقیر, کو مولوی صاحب, کو حضرت صاحب, کو بزرگ, کون رزق دیتا ہے تم کو؟ ان سے پوچھو. رزق بھائیو کون دیتا ہے؟ پوری مخلوق کو, کیڑیوں کو بلوں میں, مچھلیوں کو پانی میں, کیڑوں کو پتھروں میں, زمین میں, سب کو رزق کون دیتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو بھی زمین پہ چلنے والا کو جاندار ہے, اللہ فرماتے سب کا رزق ہمارے ذمے ہے, ہم نے دینا ہے. اللہ فرماتا ہے. اور فرمایا کلو واشربوا من رزق اللہ, کھاؤ اور پیو کس کے رزق سے؟ قرآن کی آیت ہے. اب عقیدہ بناؤ, کھاؤ اور پیو کس کے رزق سے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے وارزق اہلہ من الثمرات. اللہ مکے والوں کو پھلوں کا رزق دے. نبی ہے, یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں رزق دوں گا مکے والوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں خلیل ہوں. نہیں, وارزق اہلہ من, اللہ تو دے ان کو پھلوں کا رزق دے ان کو. اور ایک مقام میں نحن نرزقک کا, محبوب آپ کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. کتنی آتے ہیں. تو پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں, تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول. یہ کیا ہے؟
یہ کس قدر لوگ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث ہے، یہ کوئی صحابی کا قول ہے تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول کہ ہم تو رسول کا کھا رہے ہیں، رسول کے گیت گا رہے ہیں، نہ اللہ کا کھا رہے ہیں نہ اللہ کے گیت گا رہے ہیں. یہ مطلب ہے. اب تک کس کا کھایا ہم نے؟ مشرک کس کا کھا رہے ہیں، کافر کس کا کھا رہے ہیں، ساری دنیا کس کا کھا رہی ہے، ساری دنیا کون کھلا رہا ہے، یہ کس کا رزق ہے؟ یہ کہتے تیرا کھاوا تیرے ہی گیت کا. بچ جاؤ بھائیو بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. میں کروں گا میں بھی مارا جاؤں گا، آپ نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. اور نبی کا بیٹا شرک کرے نہیں بچتا، نبی کا والد شرک کرے نہیں بچتا، نبی کا چچا شرک کرے نہیں بچتا. کوئی بھی شرک کرے. بنا لو اپنے عقیدے قرآن کے مطابق. تو رزق ہم کس کا کھاتے ہیں؟ رزق کون دیتا ہے؟ ہر شے کون دیتا ہے؟ ہر شے، وجود کا بال تک کس نے دیا ہے؟ یہ سب اللہ کے دائیں ہیں میرے بھائی. عقیدہ بتا لو. باری میں ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی آگے چلیں. بابو سے پوچھو کہ زمین آسمان سے پانی برسا کے زمین سے کھیتی اگا کے تم کو کون رزق دیتا ہے؟ پوچھو ان سے، بتلاؤ. کو نبی ولی پیر فقیر کو مولوی کو گدی نشین کون دیتا؟ نام لو اس کا. دوسری بات واہ قرآن ام یملک السماء والابصار. یہ جو عقیدہ بنا ہوا ہے لوگوں کو بچا ہوا ہے، اس قرآن کی برکت سے بچا. مگر قرآن نہ ہوتا بس سفایا ہو جاتا عقیدے میں، اب لگڑا نکل جاتا. یہ صرف قرآن کی برکت سے کوئی جی اللہ پاک نے بچایا ہے. عقیدہ بچ رہے لوگ شرک سے. ام یملک السماء والابصار. بابو یہ بھی پوچھو کہ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کان کس نے دیے؟ یہ موبائل سننے کے لیے ہے. موبائل پر ٹوٹیاں لگائی ہوتی، پتہ نہیں کیا سنتے ہیں بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتی. جس کو دیکھو ٹوٹی. وہ قرآن تو نہیں سنتے، پتہ نہیں کیا سنتے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا کہ سن کیا رہے ہیں. ٹوٹیاں لگائی ہوئی، شرٹیں اوپر جا رہی ہیں، پینٹیں نیچے آ رہی ہیں، کانوں میں ٹوٹی ہیں. یہ حال ہو گیا ہمارے نوجوانوں کا. ہاں کون کان کس نے دیے؟ پوچھو یہ بھی ان سے. آنکھیں کس نے دی؟ کسی نبی نے، ولی نے، کسی حضرت صاحب نے. کوئی کارخانے میں بنتے ہیں کان آنکھیں، کوئی فیکٹری میں بنتے ہیں، کوئی مل میں یا کسی دکان میں بکتے ہیں. یہ کس بازار کون سی منڈی لگتی ہے کانوں کی آنکھوں کی؟ پوچھو. کان اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں عطا فرمائے، آنکھیں بن مانگے. کیوں جی؟ یہ منگے تھے کیا ہم نے اللہ سے؟ آنکھیں مانگی تھی بن مانگے اور مفت. پیسہ بھی کوئی نہیں دیا. مولوی کو ہوتی نا کہانی یا پیران کو ہوتی نا بادشاہ توڑے حساب میں بیچنا کان توڑوں کے حساب میں بیچنی تھی نا. لیکن اللہ پاک نے نعمتیں اپنے پاس ہی رکھی ہے. سب کو دے رہا ہے اللہ. ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے. آنکھیں کان دانت وجود صحت زندگی اللہ دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، دوستوں کو بھی دے رہا ہے. تیسری بات پوچھو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. محبوب ان سے پوچھو کہ مردہ سے زندہ کو کون کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو کون کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ یہ پوچھو. یہ ترجمہ اور یہ ترجمہ. مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو کون پیدا کرتا ہے اور زندہ مرغی سے مردے انڈے کو کون پیدا کرتا ہے؟ یہ بھی ترجمہ ہے. خشک بیج سے سبزے کو کون پیدا کرتا ہے؟ سبزے سے خشک بیج کو کون پیدا کرتا ہے؟ جاہل سے عالم کو کون پیدا کرتا ہے؟ عالم سے جاہل کو کون پیدا کرتا ہے؟ بد سے نیک کو کون پیدا کرتا ہے؟ نیک سے بد کو کون پیدا کرتا ہے؟ کافر سے مومن کو کون پیدا کرتا ہے؟ مومن سے کافر کو کون پیدا کرتا ہے؟ مشرک سے موحد کو کون پیدا کرتا ہے؟ موحد سے مشرک کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور آزر سے ابراہیم کو کون پیدا کرتا ہے؟ نوح سے کنان کو کون پیدا کرتا ہے؟ یہ ہے. کون نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ یہ بھی پوچھو. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اللَّهُ. یہی پوچھو کائنات کے امور کا مدبر کون ہے؟ پوچھو ان سے. 14 طبقوں کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ پوچھو. 14 طبقے کائنات میں کس کا آرڈر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. یہ سب کہیں گے اللہ. اللہ. یہ سب کہیں گے اللہ.
کہ رزق بھی اللہ عطا کر رہا ہے. ہاں جی رزق کون دے رہا ہے؟ یہ کہیں گے سب. رزق بھی اللہ دے رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ کا کھا رہے ہیں. وہ مشرک کہتے تھے آسمان سے پانی برسا کے زمین سے کھیتی اگا کے ہمیں رزق اللہ دے رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے, اللہ کا کھا رہے ہیں. تو یہ مشرک کہہ رہا ہے تیرا کھاوا سرے گیت گاوا جائے. یہ مشرک بن گیا وہ مشرکوں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رزق کھا رہے ہیں, اللہ کھلا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم کو رسول کھلا رہا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, کائنات کے امور کا مدبر کون ہے؟ کون چلا رہا ہے کائنات کو؟ پوچھو ان سے. وہ مشرک کہتے ہیں اللہ چلا رہا ہے. تو آج کا مشرک کیا کہہ رہا ہے؟ کار عالم کا مدبر ہے عبد القادر. یہ کہہ رہے ہیں کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر کی. عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی پوری کائنات کے نظام کا عبد القادر ہی چلا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں بد گیا یہ مشرک اس مشرک سے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, محبوب کہہ دو جب مانتے تم بھی سارے کام اللہ ہی کر رہا ہے پھر اللہ ڈرتے کیوں نہیں؟ شرک کیوں کرتے ہو؟ مرتے ہو جب مانتے ہو سارے کام اللہ کرتا ہے ڈرتے کیوں نہیں؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا, یہ آ رہی سورۃ زمر کی اپنا دوسری تیسری ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ ہم ان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے ہم مرتبے میں قریب کر دیتے ہیں, اس لیے ہم ان کی بات کرتے ہیں اپنے شریکوں کی. ہماری اللہ مانتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں, ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے, اس لیے ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں قریب کر دیتے ہیں. ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں, وہ تو یہ کہتے تھے ہمارے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب کوٹھے چھت بغیر پوڑی سے چڑھ سکتے ہو تھی, ڈی سی نے بغیر چپڑاسی سے مل سکتے ہو تھی, اللہ کو کیوں مل سکتے ہو بغیر صدقے واسطے پھیل دیں؟ اللہ کو کیسے مل سکتے؟ کوٹھے چھت چڑھ کے دکھاؤ بغیر پوڑی, ڈی سی نے مل کے دکھاؤ. اللہ کوٹھے کی چھت پہ بغیر پوڑی کی اس لیے نہیں چڑھ سکتے کہ چھت کیا ہے؟ کیوں بھائی چھت دور ہے کہ نا, اور اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ ہم رگے حیات سے بھی زیادہ اسی نڑوں بھی زیادہ قریب ہیں. اور ٹوٹ گئی ہیں پوڑیاں ساریاں, رب نے پوڑیاں توڑ دی ساری. دور ہو تو پوڑیاں لگاؤ, دور ہی نہیں, اللہ چھت دور ہے اس لیے پوڑی ہے سیڑھی ہے. اللہ دور ہی نہیں ہے, اللہ یہاں سے بھی قریب ہے, کوئی پوڑی کی ضرورت نہیں. ڈی سی اس لیے چپراسی کو ملا, وہ مانتے ہی نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں کسی کو. ڈی سی کے ذریعے چپراسی کے ذریعے ڈی سی کو ملتے ہیں. تو اللہ بات کو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, میرے بندے باغ تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی. اور کتنے پیار سے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, محبوب بتلا دو میرے بندوں کو میں غفور الرحیم ہوں, میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی بخشتا ہوں, اور گناہوں کو بخش کے اپنے بندوں پہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں. میرے بھائیو یہ قرآن بیان کر رہا ہے, ہر روز تقریباً عقیدے ہی ہو رہا ہے. تو اللہ کی توحید میں کہتا تھا آپ کو, مجھے تو پورے قرآن سے اللہ کی توحید کی خوشبوئیں آ رہی ہیں کہ نا آپ کو بھی؟ پچھلے درس سارے آپ سن کے دیکھیں, آپ کو اللہ کی توحید نظر آئے گی, شرک کا نظر آئے گا. اس لیے آپ خوش نصیب ہیں بھائیو, قرآن سن رہے ہو, سمجھ رہے ہو, اور قرآن میں سے اللہ کی توحید سن کے خوش ہوتی ہو. ترجمے اور بھی کرتے ہیں لوگ, نہ شرک کا رد ہوتا ہے نہ توحید کا, نہ بتلاتے ہیں توحید کیا ہے شرک کیا ہے. الحمدللہ آپ حضرات کو اللہ قرآن سے اللہ کی توحید کا ہی پتہ چل رہا ہے, شرک کا ہی پتہ چل رہا ہے. جی اللہ کی توحید کا انعام جو ہے فائدہ جو وہ بھی پتہ چل رہا ہے, اور جو شرک کا نقصان ہے شرک کی وجہ سے تو وہ بھی نقصان کا ہی پتہ چل رہا ہے. خوش نصیب ہو. اب وہ مولوی مر گئے جو قرآن سناتے تھے, پھر قرآن سے اللہ کی توحید مر گئے, چلے گئے. جی اب تو مولوی رہ گئے, مولوی پیسے دے دو مولویوں نے, اللہ دے دو, چندے دے دو, اللہ کی نہیں مرضی دے جاؤ, اگر اپنے لا کے دے دو, میرے بھی نہ کر گے. اس لیے بھائی اللہ پاک اب بھی وہی علماء حق پیدا فرمائے جو اللہ کا قرآن بیان کرتے تھے, اور اللہ قرآن سے اللہ کی توحید بیان کرتے. اللہ کرے ایسے علماء پھر پیدا ہو, لیکن وہ چلے گئے دنیا سے. جو مرضی ہوا علماء حق کے ساتھ,
نہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا نہ نبی کے فرمان کو چھوڑا، علاقے چھوڑ دیے، مذہب چھوڑ دیے، برادری میں ہر شے چھوڑ دی، مسجدیں چھوڑ دی، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی کے فرمان کو۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ قرآن کو نہیں چھوڑا۔ تم چھوڑو گے قرآن کو؟ چھوڑو گے قرآن کو؟ نہیں چھوڑنا، مرتے دم تک قرآن کو نہیں چھوڑنا، نبی کے فرمان کو چھوڑنا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مرتے مرتے یہ کام کرنا ہے قرآن والا، مرتے مرتے یہ کام کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھ لیں کہ مرتے مرتے ہم نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، جڑتے جڑتے قرآن کے ساتھ مرنا ہے۔ ہماری جینا بھی قرآن کے لیے اور ہمارا زندہ رہنا بھی، مرنا بھی قرآن کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء السیئۃ مثلیہ، تو جزا بدلہ برائی کا بھی مثلیہ، برائی ہے اس کی مثل ہے، وترہقہم ذلہ، اور چڑھے گی ان پہ کافر و مشرکوں پہ ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، دن قیامت ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم کتاب من اللیل مظلما، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ اڑا دیے گئے ان کے چہروں پہ ٹکڑے سیاہ رات کے، سیاہ رات کے ٹکڑے کہیں رکھ دیے جائیں، کسی کو پہراری اڑا دی جائے، اس طرح سیاہ رات کی طرح ان کے چہرے ہوں گے، سیاہ کالے۔ اور توحید والے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ روشن، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی، توحید کی روشنی، اس روشنی چہرے سارا وجود روشن ہوگا۔ اور ان کے اندر کیا؟ کفر، شرک کی گندگی، غلاظت، ان کفر شرک کے اندھیروں کی وجہ سے ان کے سارا جسم اور چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر کہیں گے ہم واسطے لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا، مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ تم، وشرکاءکم، تمہارے شریک، فصیح اللہ بینہم، و جدائی ڈال دیں ہم درمیان ان کے۔ وقال شرکاء، وہ کہیں گے شریک ان کے، ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری بات کرتے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، کافی اللہ گواہ درمیان ہمارے درمیان تمہارے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے البتہ غافل۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں آزمایا جائے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا۔ ہر نفس کو اپنے اپنے اعمال کا پھر پتہ چل جائے گا دن قیامت کی، اچھا عمل کیا اور برا کیا۔ مشرکوں کو شرک کے رزلٹ کا پتہ چل جائے گا کہ جو شرک کرتے دنیا میں، ہاں کتنے برباد ہو گئے، کتنی آنکھیں برباد ہوگی مشرکوں کی شرک کی وجہ، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ رضی عنہم، وردوا الی اللہ مولاہم، یہ ایت رہ گئی تھی، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور رد کیے جائیں گے طرف اللہ کے ان کا سچا مالک ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو وہ افترا کرتے تھے، جھوٹ بول کے جو جھوٹی باتیں کرتے تھے نا، جھوٹ بول کے جھوٹی باتیں، شرکیہ باتیں کرتے تھے کہ میرا باپا مجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، چھڑا لے گا، باؤں پھڑ کے جنت میں لے جائیں گے، ساری باتیں کیا ہو جائیں گی؟ گم ہو جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، نظر ہی نہیں آئیں گی ساری باتیں۔ جھوٹ جھوٹ جو دنیا بولا کر میری نسبت میرے بزرگ کے ساتھ ہے، وہ لے جائے گا، ہم جو مرضی کرے، چھڑا لے گا، پکڑے گئے۔ جو جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، جھوٹ سارے کا سارے باتیں یہ گم ہو جائیں گی۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، محبوب کہہ دو کون دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ ومن یدبر الامر، اور کائنات کے امور کا مدبر کون ہے؟ فسیقولون اللہ، یہ سب کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، محبوب کہہ دو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ پھر کیوں غیر اللہ کی بندگی کرتے؟ جزاکم اللہ بھائی۔